أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، یہ سورہ المائدہ ہے، سورہ توبہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس کی آیت نمبر 111 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقیناً اللہ نے خریدا ہے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال، بان لهم الجنہ، اور وہ اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. فیقتلون و یقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں. وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل، اور یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں. ومن اوفوا بعہدی، اور اس سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والا کون ہے. فاستبشروا ببیعکم، سو اپنے سودے پر جو تم نے اس سے کیا ہے خوش ہو جاؤ، اور یہی بڑی کامیابی ہے. یہ آیت کی یعنی ترجمہ ہے آیت کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ مومنین کے جان اور مال خریدنے کا وعدہ فرما رہا ہے، یعنی خریدنے کا ذکر کر رہا ہے. دوسرے معنی میں یہ بیعت کے لیے ایک بیان آیت ہے. اور سورہ فتح میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیے صحابہ کرام سے صلح حدیبیہ کے وقت میں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا ہے سورہ فتح میں. ان الذین یبایعنک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ یقیناً اللہ نے مومنین سے، ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جان اور مال بیچنے کا، یعنی اللہ خریدنے کا ذکر کر رہا ہے کہ بندہ اپنا بیچ رہا ہے اللہ کو جان اور مال. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، یقیناً اللہ خریدتا ہے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اور اس کے بدلے میں جنت ہے ان کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسلام کے لیے اور دین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے. اور کیونکہ ہماری جو زندگی کا مقصد ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہے. ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارا بہت بڑا مقصد ہے کہ ہم
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ساری دنیا میں پہنچائیں، اور اس کے لیے دو چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، ایک مال اور جان، دوسرا جان، یعنی پہلا یہ کہے کہ انسان کی جان، اور پھر اس کا جو کچھ سرمایہ ہے، مال دولت، وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دے۔ اور دنیا میں بھی انسان کامیاب ہونے کے لیے یہ دو چیزیں ہی خرچ کرتا ہے۔ پہلے تو وہ بنفس نفیس اس میں انوالو ہوتا ہے، اپنے صلاحیتیں لگا دیتا ہے، اور اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنا سرمایہ اس کے لیے صرف کرتا۔ کوئی بھی کاروبار انسان کیا تو مال و دولت کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ خود اس میں بنفس نفیس اس کام میں شامل ہونا اور اس میں محنت کرنا ضروری ہے۔ تو دنیائی چیزیں بھی اگر انسان حاصل کرنا یا دنیائی ترقی حاصل کرنا ہے تو اس کی جان اور مال وہاں پر لگانا ضروری ہے۔ اور ایک بات حضرت صاحب العالم بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی جہاں پر جان لگتی ہے وہاں پر اس کا مال لگتا ہے، یا کہو جہاں پر اس کا مال لگتا ہے وہاں پر اس کی جان لگتی ہے، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ یعنی یہ ایک دوسرے کے گویا کے مددگار ہیں، جان اور مال۔ اس لیے ایک شاعر فرماتے ہیں، خالق نے جنہیں زر دیا وہ زر دیتے ہیں، زر کیا چیز ہے خدا کی راہ میں گھر دیتے ہیں، اپنا سرمایہ ہے رکوع و سجود، سامان نہیں رکھتے ہیں اپنا سر دیتے ہیں۔ یعنی مال اور دولت لگانے کے بعد انسان کی جان بھی وہاں پر لگا دینا، اور اس سے ہی انسان دنیا میں اور دین میں ترقی پاتا۔ تو اس لیے جب تک کہ جان اور مال کسی اہم مقصد کے لیے استعمال نہ کرے تو اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا ہی اہل انسان انک کادحن الی ربک کدحن فملاقی، اے انسان تو بہت بڑا محنتی ہے، اگر یہ محنت میرے لیے کیا ہوتا تو مجھ سے ملاقات کر لیتا۔ یعنی جو دنیا میں اتنی سخت انسان محنت کرتا ہے، اگر وہ محنت اللہ کے لیے کیا ہوتا تو اللہ سے ملاقات ہو جاتی۔ یہ اللہ لقاء کا وعدہ کیا ہے، اللہ بندے کو ملنے والا ہے، لیکن صرف زبانی تعریف سے اللہ کا دیدار یا اللہ کا وصل نہیں ہوتا، بلکہ انتہائی ایثار و قربانی سے اللہ کا وصل یعنی اللہ کا تعلق باللہ وہ حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح ظاہرہ جوڑا میاں بیوی کا جوڑا ہے، اگر اپنے جوڑے سے ملنا ہے تو انسان بہت قربانیاں دیتا ہے، مال دولت لگاتا ہے، گھر بناتا ہے اور بڑی محنتیں کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کے جوڑے سے ملتا۔ تو اسی طرح خدا سے لقاء حاصل کرنے کے لیے، خدا سے ملاقات کرنے کے لیے بھی انسان کو تن من دھن کی بازی لگا دینا ضروری ہے۔ تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے بیعت لیے تو جان اور مال دو بھی قربان کر دیے۔ جب تک مال تھا مال لگا دیے، اور اس کے بعد جب معاملہ میدان میں اترنے کا آیا، تبلیغ کا یا میدان جنگ میں جانے کا، تو ہر حیثیت سے صحابہ اکرام اپنے وجود کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرے، کوئی کسر باقی نہ رکھے، یہاں تک کہ اپنی اولاد اور اپنے بھائی، یہ سب کچھ اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں لگا دیے۔
اسی وجہ سے اسلام بہت تیزی سے دنیا کے اندر پھیلا۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے لیے اتنی قربانیاں دیا ہو۔ اسلام کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں صحابہ کرام دیے ہیں، اپنی ساری دولت کے انبار اسلام کے لیے لوٹا دیے، اور اپنے بچے، بھائی، باپ، چچا، جتنے خاندان قبیلے کے قابل ترین لوگوں کو اسلام کے لیے میدان میں اتارے، قربانیاں دیے۔ اس لیے اسلام جو پھیلا ہے وہ قربانی سے پھیلا ہے، دولت، سرمایے سے، یعنی پیسہ دے کر خود گھر میں نہیں بیٹھے، خود بنفس نفیس میدان میں اترے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ مومن اپنی پیاری سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اپنی عزیز اور پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں دے دیتا۔ تو یہ ہر دور میں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نمونہ ہے، آئیڈیل ہے ساری دنیا کے لیے کہ کس طرح اسلام کے لیے قربانیاں دینا چاہیے۔ اور یہ جان کی قربانی میں بہت بڑے کمال ہیں۔ مال تو انسان لگا دیتا لیکن جان لگانے میں بہت بڑے بڑے مصائب سامنے آ جاتے، اور انسان اپنی صلاحیت اور اپنی بہادری ہر چیز کو اسلام کے لیے قربان کر دینا ضروری ہے۔ اپنی انا کو بھی مٹا دینا اس میں ضروری ہے۔ انا جب تک کہ نہیں مٹتی، انسان اللہ کے راہ میں فروخت نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں بکنے کے لیے صرف وجود کا دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ساری صلاحیتیں انا کا، یعنی جو ہے ایک بڑا مقام حاصل کر کے اسی کو منواتے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں رہبر بن گیا، رہنما بن گیا، میں بہت بڑا قابل بن گیا، اب میری عزت کرے لوگ۔ یہ چیز بھی انسان جو ہے اپنی انانیت کو اگر قربان نہ کرے تو یہ بھی ایک جو ہے گویا کہ خود نمائی ہے یا انا پرستی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بتوں کو گرا دیے۔ ظاہرہ مٹی پتھر کے بت ہی نہیں، بلکہ انانیت کے، تکبر کا اور غرور کا اور انانیت کا اور بڑی جو ہے نا سروری، یعنی حاکمیت کا، یہ سارے بت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرا دیے، اور اپنے آپ کو نفی کے مقام پہ لا کر سب کچھ اللہ کی ذات ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام بڑے بڑے میدان فتح کرے لیکن بوریے پہ بیٹھے، اور پھٹا لباس کو پیون لگا ہوا ہے، فاتح ایران ہے، فاتح مصر ہے، بڑے بڑے جو ہے یمن کو فتح کرنے والے، ایران کو فتح کرنے والے، اور مصر کو فتح کرنے والے، بڑے بڑے ملک شام فتح کیے، بڑے بڑے ممالک فتح کیے صحابہ کرام، لیکن وہ جو ہے وہی جھوپڑیوں میں رہتے تھے، محل نہیں بنائے، بلکہ غریبی میں رہے، فقیری میں رہے۔ تو یہ جو ہے اس مقام پہ آنا، اپنی انا کو مٹا دینا، یہ اللہ کی راہ میں اپنے وجود کو بیچنے کے مماثل ہے، کیونکہ بکا ہوا انسان، اس کی اپنی انا کے لیے کوئی چیز نہیں رہتی۔ وہ جو کچھ کرتا ہے جس کے لیے بکا ہے اس کے لیے کرتا ہے۔ اب جیسا ایک آدمی مزدور ہے یا کسی کا خادم ہے، تو وہ جو کچھ بھی محنت کرتا ہے اپنے مالک کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے نہیں کرتا۔ جتنا بھی اناج جو ہے نکالتا ہے، پیسہ اٹھاتا ہے، جو بھی سامان اٹھاتا ہے، تو وہ اپنے لیے نہیں، اپنے گھر نہیں لے کے جاتا، بلکہ اپنے مالک کے جو ہے گھر کو یا اس کی جو ہے نا دولت کو آباد کرتا۔ تو اسی طرح دین کو آباد کرنے کے لیے، اسلام کو آباد کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو نفی میں رکھے، اور اللہ کو، اللہ کے دین کو اس بات میں رکھے، اس کو جو ہے حاضر میں رکھے، ظاہر میں رکھے۔ تو یہ عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں پیدا کرے۔ اس لیے
بڑی حکومت ملنے کے باوجود بھی بڑے کرسیوں پہ بیٹھ کے صحابہ کرام حکومت نہیں کرے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ مکہ فتح کرے اور خیبر فتح کرے، بڑے جو ہے دولت کے انبار آپ کے موجودگی میں آئے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دولت اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرے، محل نہیں بنائے، بڑے بڑے مکان نہیں بنے، اور زرق برق لباس نہیں پہنے، ریشمی لباس آپ زیبتن نہیں کرے، یہاں تک کہ امہات المومنین جب مال طلب کیے کہ ہم تنگ دستی میں تو اللہ کے رسول کا ساتھ دیے، اب جو ہے پیسہ دولت آ رہا ہے تو ہم کو نہیں دے رہے اور لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، تو مال کا مطالبہ کرے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خفا ہوئے، ناراض ہوئے کہ اللہ کے رسول کی رفاقت تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم لوگ مال کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں بیان فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم جو ہے نبی کی جو رضا ہے، جو مرضی ہے، اس پر چلو۔ اگر تم مال و دولت چاہتے ہیں تو یہ مال دولت کیونکہ دوسروں کو کام کرنے والوں کو دے رہے، اللہ کے رسول کے جب مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد میں جب حنین کی جنگ ہوئی، حنین میں بے حساب جو ہے نا دولت مال آیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں نئے لوگ جو اسلام قبول کر رہے تھے فتح ہونے کے بعد، جیسے ابو سفیان ہے اور جو ہے نا دوسرے عمرو بن العاص ہے، ایسے بہت سے جو لوگ اسلام قبول کرے تھے، اور اب جو ہے اکرمہ بن ابو جہل ہے، ایسے بہت سے جو لوگ اسلام میں آئے تھے فتح کے بعد، ان کو بے حساب مال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیے، دولت 100 اونٹ اور 100 200 بکرے اور جو ہے سونا چاندی بے حساب پیسہ دیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو اکابر صحابہ تھے اور جو مدنی مہاجرین تھے، مدینے کے اکابر جو پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے ہجرت میں، ہجرت کرنے کے بعد ان کو مال نہیں دیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دولت آپ اپنے ازواج مطہرات کو بھی دے سکتے تھے، آپ کے صحابہ کو بھی دے سکتے تھے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دولت نہیں دیے، پیسہ نہیں دیے۔ تو بعد میں جب سوالات اٹھے تو مدنی انصار سے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کیا تمہیں اس بات سے جو ہے نا خوشی نہیں ہے کہ وہ لوگ مال لے کے مکہ واپس چلے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر مدینہ واپس چلے جائیں، تمہارے ساتھ اللہ کے رسول ہیں، اس سے بڑی دولت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، سب سے بڑا احسان اللہ نے مومنوں پر یہ کیا کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، آپ کو کھڑا کیا، یہ سب سے بڑا جو ہے احسان ہے اللہ کا، اور سب سے بڑی دولت ہے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت ہے۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خفا ہوئے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی دوسروں کو جو مال دولت بانٹ رہے ہیں آپ کو بھی دیتے ہیں، آپ دولت لے کے چلے جاؤ۔ امہات المومنین سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے قرآن کریم میں، اگر مال چاہتے ہیں تو مال لے کر چلے جاؤ، اللہ کے رسول کی اگر رضا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول جس حالت میں ہیں اس حالت میں آپ ان کے ساتھ رہو، غربت میں، فقیری میں، کیونکہ دولت جہاں نہیں ہے وہاں پر خدا کی رحمت ہے، خدا کا قرب ہے، آسمانی دولت ہے۔ انسان جب جو ہے دل دنیا کی محبت سے خالی کر دیتا ہے تو اللہ اس کے دل میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ خدا جو ہے کیونکہ ایک گھر میں یا ایک جو ہے نا جگہ پر دو چیزیں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ قلب میں خدا رہے یا دنیا رہے۔ دنیا اگر دل میں رکھا تو خدا کی محبت وہاں پر نہیں رہتی، اس لیے دنیا اسباب ہے، ظاہری چیز ہے، وہ ظاہرہ جگہ پر رہنا مناسب ہے۔ خدا جو ہے وہ دل میں جلوہ گر ہونے والا ہے، اللہ کا گھر ہے، قلب مومن عرش اللہ ہے، قلب المومنین عرش اللہ تعالی۔ تو امہات المومنین اس بات سے راضی تھیں کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ کی رفاقت عزیز ہے، پیسہ دولت عزیز نہیں ہے۔ تو آخری وقت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہی حجروں میں رہے،
جو چھوٹے چھوٹے حجرے مسجد نبوی سے لگے ہوئے بنائے گئے تھے، وہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ دولت آنے کے بعد آپ محل نہیں بنائے۔ تو بہرحال صحابہ اکرام بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، خلفائے راشدین کا جو دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنے بڑے 72,000 مربع میل پر حکمرانی کرنے والے، اور آپ کے جو ہے ہزاروں قلعے فتح کیے۔ حضرت عمر 36,000 قلعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں فتح ہوئے، آپ کی خلافت میں 36,000 قلعے۔ ایک قلعہ فتح کر کے انسان سورما بن جاتا، بہت جو ہے نا بڑا فاتح کہلانے کے جو ہے تمنا میں رہتا، لیکن 36,000 قلعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیے۔ لیکن آپ ایک مٹی کا ڈھیلا سرانے لے کے سویا کرتے تھے، اور پیونوں کا 10-10 12-12 پیون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبے پر، آپ کے لباس پہ رہتے تھے۔ تو بعض لوگ پوچھے کہ آپ جو ہے زرق برق لباس پہن سکتے، آپ کیوں نہیں پہنتے؟ تو آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام سے عزت ہے، لباس سے نہیں۔ ہمیں عزت اسلام نے دیا ہے، لباس ہم کو عزت نہیں دیا۔ جب آپ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگ جو ہے آپ سے عرض کیے کہ امیر المومنین، وہاں پر جو ہے عیسائی لوگ بہت شان و شوکت سے رہنے والے ہیں، کہ آپ جو ہے بیت المقدس کی صلاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو لباس جو ہے نا تھوڑا اچھا قیمتی لباس پہنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی جملے آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام نے عزت دی ہے، لباس نہیں۔ لباس سے ہماری عزت نہیں، اسلام سے عزت ہے، لباس بات کی چیز ہے۔ تو صحابہ اکرام کو یہ لباس جو ہے نا موٹا یا پیونوں والا لباس پہننے پہ کوئی جو ہے ناراضگی یا جو ہے نا کوئی وہ شرمندگی نہیں تھی کہ بھائی کہ ہم اتنے بڑے حاکم ہیں، پھٹا لباس پہن رہے ہیں۔ لیکن آپ کے دل اتنے جو ہے اسلام کی محبت سے لبریز تھے کہ لباس کی طرف تو آپ کا خیال ہی نہیں رہتا تھا، کہ وہ جو ہے سرور مسرور اور جو ہے خوش اس بات سے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمیں ملا ہے، ہمیں قرآن ملا، اسلام ملا، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور جس کے دل میں اسلام کی دولت نہ ہو، قرآن کی دولت نہ ہو، اور ظاہر اگر وہ سونے کے اینٹوں سے محل بھی بنا کے اگر رہ رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جہاں میں جب بھی میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ اسلام کا جوہر جب بھی دنیا میں آشکار ہوا ہے، قلندری سے ہوا ہے، فقیری سے ہوا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقر فقری والفقر منی، کہ مجھے فخر ہے تو فقیری پہ فخر ہے۔ مکے کا حاکم بنایا گیا ہوں، اس پر مجھے فخر نہیں ہے، اور میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، اس پر بھی مجھے فخر نہیں ہے۔ میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، سردار الانبیاء ہوں، اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ رحمت للعالمین ہوں، تمام عالمین کے لیے اللہ کا رحمت، اللہ کے نبی کو رحمت بنایا گیا تمام عالمین کے لیے، اس پر بھی فخر نہیں۔ فخر کس پر ہے؟ فقیری پر ہے، غریبی پر ہے۔ غریبوں کو غریبی مبارک ہو کہ اللہ ان سے دین کا کام لینے والا ہے۔ تو صحابہ اکرام غریب تھے، غریبوں میں رہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر ایک طرف بڑے بڑے دولت مند تھے، ابو سفیان، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ سارے جو ہے نا بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دولت مندوں کی محفل میں نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ صحابہ اکرام کے غریبوں کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم احیاء من مسکین، اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، وامیت من مسکین، اور مسکینوں میں مجھے موت دے، یعنی غریبوں میں مجھے موت دے، وَيَحْشَرْنَهُ فِي زُمْرَةٍ مِّنَ الْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے زمرے میں میرا حشر کر۔ میرا حشر بھی اگر ہو تو میرا حشر جو ہے وہ غریبوں میں ہو۔ تو ہر وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں، غربت میں، غریبوں میں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ غریبوں کے دل جو ہے وہ اللہ کی محبت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دولت میں انسان عیش و آرام میں
تقوی پرہیزگاری سب جو ہے نا بھلا دیتا ہے۔ تو اس لیے کہ ہمارا مال اللہ کی راہ میں لگے اور ہماری جان بھی اللہ کی راہ میں لگے، تب جو ہے انسان مومن بنتا ہے۔ ہم مومن بننے کے لیے ذکر اذکار کرتے، تسبیح پھیرتے، بیٹھ کر جو ہے مومن بن گئے، متقی بن گئے، آپ یقین نہیں کر لے سکتے۔ لیکن جب میدان میں اتریں گے، قربانی دیں گے، دین کے لیے آپ محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے، ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر اور آپ کے جو ہے اطمینان قلب ایسا ڈال دیتا کہ آپ کو جو ہے نا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کی خدمت لے رہا ہے، میدان میں کام کر رہا ہے، بشارتیں ہوتے ہیں، رویا صالحہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ سے لقاء کی دلیل ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لم یبق من النبوہ الا المبشرات، نبوت سے کچھ باقی نہیں ہے لیکن بشارتیں ہیں۔ تو نیک مومنین کو بشارتیں ہوتے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اولیاء اللہ بزرگان دین کے جو روحانی مقامات ہیں، غوث حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث کی بشارت ہوتی ہے۔ غوث کے معنی ہے مددگار، غوث عبد القادر آپ کو جو ہے پیران پیر، دستگیر، یہ روحانی مقامات ہے حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور ایسے کئی جو ہے القابات، کئی نام، یہاں تک کہ آپ کا قدم تمام اولیاء اللہ کے کندھوں پر ہے۔ یہ جو ہے بہجت الاسرار میں کئی روایتوں سے مختلف جو ہے نا صفحوں پر یہ جو ہے روایت ہے، درج ہے بہجت الاسرار میں کہ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ آپ کہو کہ آپ کا جو قدم ہے وہ تمام اولیاء اللہ کے کندھوں پر ہے۔ تو آج ظاہرہ لوگ جو ہے اللہ کی آواز کیسا آتی، اللہ کیسا بات کرتا، اللہ سے تعلق کیسا پیدا ہوتا، ظاہر عقل والے یہ سوچتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی جو ہے کوئی اگر بندہ مجھ سے پکارتا ہے تو میں اس کی صدا کو سنتا ہوں، اجیب جواب دیتا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ اگر کوئی سوال کرتا ہے کوئی بندہ مجھ سے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اجیب کہتے ہیں کہ جواب دینا، وہ جواب بھی دیتا ہے بندے کو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، میری زبان خشک نہیں ہے۔ اور اللہ کی صفت کلیم فعال ہے، کوئی صفت اللہ کی وہ معدوم نہیں ہے، معطل نہیں ہے، بلکہ جو ہے فعال لما یرید، اس کا ارادہ ہمیشہ فعال ہے، ایکٹیو ہے، کام اللہ کی جو ہے نا تمام صفات جو ہے نا وہ فعال ہے۔ تو یہاں پر اولیاء اللہ بزرگان دین جب اللہ کی راہ میں اپنے وجود کو پیش کرتے ہیں تو اللہ روحانی الفاظ سے، روحانی القابات سے، معین الدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو جو ہے بشارت ہوتی ہے ہند الولی، اور یہاں پر جو ہے معین الدین، دین کی جو ہے نا مددگار، اور حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ یہ روحانی درجات اور مقامات ہیں۔ تو جب آپ میدان میں اترتے، کام کرتے، دین کی خدمت کرتے، اپنے وجود کو جو ہے نا پیش کرتے، تو ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ بشارتیں دیتا ہے، جنت کی بشارتیں دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور خریدنے والا اللہ ہے۔ اللہ کس طرح خریدتا ہے؟ بہت سے لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کر خریدنے کے لیے بندوں کو آتا ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان اللہ، یقیناً اللہ خریدتا ہے۔ تب یقیناً اللہ کا تو نہ کوئی وجود نظر نہیں آتا، اللہ دکھتا نہیں، کیسا خریدتا اللہ پاک؟ تو در حقیقت ایک مومن کا خریدنا اللہ کا خریدنا ہے، ایک نبی کا آنا اور اس کی صدا، اللہ کی صدا، اس کی آواز خدا کی آواز، ایک نبی کا آنا خدا کا آنا ہے، اور وہ اللہ کا ہاتھ بن کے بندوں سے بیعت لیتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ان الذین یبایعنک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، خود اللہ تعالیٰ فرما دیا قرآن کریم میں
کہ آپ جن سے بیعت لے رہے ہیں گویا کہ اللہ ان سے بیعت لے رہا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، تو مومنوں سے جو بیعت لینے والا ہے، اور بیعت جو لینے والا ہے یعنی خریدنے والا، بیع کے معنی عربی میں خریدنے کے ہیں، بیع کے معنی بیچنا خریدنا، اشترا کے معنی خریدنا ہے، اور بیع کے معنی بیچنا ہے، بیچنا اور خریدنا۔ تو بیانہ بولے تو کچھ ایڈوانس جو ہے نا دینے کو بیانہ بولتے، مطلب کچھ جو ہے خریدی کا جو ہے وہ پہلے نذران جو ہے ایڈوانس کے طور پر جو دیتے اس کو بیانہ بولتے۔ تو بیعت جو ہے نا وہ خریدنے کے معنی میں، بیعت یا بیچنا، یہ دونوں الفاظ جو ہے نا لازم ملزم ہے، اشترا اور بیع کے معنی بیچنا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہاتھ بن کر صحابہ اکرام کو خریدے، اور اس کے بعد جو خریدنے والا روحانی وجود ہے وہ اللہ کا ہاتھ بن کر خریدے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کارکشا کارساز۔ یعنی اللہ کا ہاتھ، بندے کا ہاتھ، مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور سب سے پہلے یہ کہ جو روحانی انسان ہے وہ اپنی ذات کے لیے اگر کام کیا تو وہ روحانی ہو ہی نہیں سکتا۔ روحانی انسان وہ ہے جو اپنا سب کچھ لٹا کے اللہ کے لیے میدان میں کھڑا ہو، رہبر بن کر کھڑا ہو، اپنا کچھ باقی نہ رکھے، اپنا سب لگائے اور دوسروں سے مطالبہ کرے کہ اسلام کے لیے قربانی دینا ہے۔ تو ویسا وجود جو خدا کا نور بنا ہوا ہے، جس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمنین انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی دوراندیشی سے، اس کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے۔ تو ایسے وجود کو پہلے تو تلاش کرے کہ اس زمانے میں، اس دنیا میں کون ایسا وجود ہے جو اسلام کے لیے، خدا کے لیے کام کرنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں خدا کی قدرت ہے، جس کی نظروں میں خدا کا نور ہے۔ اور یہ تلاش کرنے کے لیے انسان کو کسی مولانا، مفتی، کسی جو ہے ظاہرہ علامہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر معلومات حاصل کرتے ہیں قرآن کریم، اگر آپ جو ہے نا پڑھتے ہیں قرآن کریم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تو آپ کو قرآن کریم میں اس کا جواب مل جاتا ہے اور بہت سے جو ہے دلائل ملتے ہیں۔ لیکن ایک روحانی وجود کو پانے کے لیے اللہ کے دربار میں، اللہ کے مسئلے پہ بیٹھ کر گڑ گڑانا، دعا کرنا اور جو ہے اللہ سے طلب کرنا ضروری ہے۔ آپ پوچھئے دنیا کی ہر چیز ہے آپ تلاش کرتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں۔ ایک روحانی انسان کو پانے کے لیے آپ تہجد کی نماز پڑھیے، دعا کریے، گڑ گڑائیے، ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس بندے سے ملاقات کرا دیتا جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، جس کی آنکھوں میں خدا کا نور ہے، جس کی زبان میں اللہ کا کلام ہے۔ ایسے وجود سے ملانے کا خود جو ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے، وعدہ کرتا ہے، کن مع الصادقین، سچوں کے پاس جاؤ۔ اور سچوں کی جو ہے نا شناخت جو ہے نا خود اللہ تعالیٰ بشارتوں کے ذریعے، رؤیا صالحہ کے ذریعے، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جب طلب ہوئی ایک روحانی وجود کی، آپ کو جو ہے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں ایک روحانی وجود کو جو ہے نا پا کر اللہ کے روحانی منزل کو سمجھ سکوں، تو آپ کو بشارتوں پر جو ہے چار جو ہے نا مرشدوں کے ہاتھ پر آپ بیعت کی، ایک نہیں 11 مرشدوں کے ہاتھ پر، 11 جو ہے نا مرشدوں کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، 1 2 3، کیونکہ 1 2 3 کر کے لوگ جو ہے نا وہ ہو جاتے، ایک مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرے تو دوسرے مرشد کے پاس نہیں جانا، ایک کی بیوی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتی، ایسے جو ہے نا مجھے جو ہے نا دلائل دے کے لوگوں کو معرفت سے یا روحانی جو ہے نا منزلوں سے روکنے کی کوشش کرتے۔ تو جو سب سے بڑا سلسلہ ہے قادری سلسلہ، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ جو ہے
11 مرشدوں کے ہاتھ پہ بیٹھ کے، حالانکہ عربی جانتے تھے، فارسی جانتے تھے، قرآن کی زبان سب کچھ آپ جانتے تھے، مگر یہ پیروں کے پیچھے، مرشدوں کے پیچھے آپ کیوں جو ہے نا گئے؟ اس لیے کہ قرآن سمجھ میں آتا ہے قرآن والے سے، روحانی انسان سے۔ علامہ اقبال فرماتے کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ ایک صاحب کتاب کے پاس جانا ضروری ہے، زانو ادب طے کرنا ضروری ہے، اس سے علم و عرفان حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو 11 مرشد ملے آپ کو، تلاش کرے، اور ایک مرشد کے پاس جب جو ہے بیعت کرے، اور ان سے بڑے تجلیات والے، بڑے جو ہے نا معرفت والے، اور بڑے جو ہے نا روحانی درجات والے وجود ملے تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ تو اس طرح آپ جو ہے نا تلاش کریں گے، اس دھن میں رہیں گے، اس تڑپ میں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ راستہ بتائیں گے آپ کا۔ آپ یہ تڑپ ہی نہیں ہے، آپ جو ہے تڑپ ہے کسی جو ہے نا مکہ جانے کی، راستہ پکڑے ہیں مدینے کا، راستہ پکڑے ہیں جو ہے نا لندن کا، تو منزل کہاں سے ملے گی آپ کو؟ تو آپ کو اگر روحانی تڑپ ہے تو روحانی دربار میں آئیں، اللہ کے سامنے پوچھیں، اللہ سننے والا ہے بندوں کی۔ علامہ اقبال فرماتے کہ کوئی قابل تو ہو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اگر کوئی ڈھونڈنے کے لیے آیا تو نئی دنیا بسا دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایران سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں سے؟ ایران سے آئے، ایران سے سفر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، مدینہ پہنچے، بیعت کیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دراز مقامات سے آپ اللہ کے رسول کا جو ہے جب چرچا سنے، آئے، بشارتوں کی بنا پہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر۔ اور حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں، حضرت مولانا صدیق زندہ چنبستی صاحب قبلہ قدس العزیز، کہ روحانی انسان کو پہچاننے کے لیے زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں، اس کا چہرہ کافی ہے۔ اس کا چہرہ اگر دیکھیں تو انسان کے دل میں ایمان پیدا ہو جاتا، ایمان تازہ ہو جاتا۔ جھوٹے کا چہرہ انسانوں کو اپنی طرف مروب نہیں کرتا، کشش جو ہے نا اس کے اندر نہیں ہوتی۔ روحانی انسان، اس کے چہرے پر جو ہے اللہ کا نور ہوتا ہے، اور مبشرات، بشارتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے پاس پہنچا دیتا ہے، اور اس کی گفتگو سے، اس کی فیض نظر سے انسان دنیا بھول جاتا ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کی پہچان، صحیح اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھے تو دنیا بھول جائے، یہ پہچان ہے۔ تو بہرحال جو ہے آج ہم تڑپ کے اگر پوچھیں گے کہ روحانی انسان کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے رہبری کرنے والا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک اندھا جا کے بیٹھا، کہ نابینا تھا، وہ آنکھ کی طلب میں جو ہے، کیونکہ خواجہ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، اولیاء اللہ کے ان کے فیض نظر سے بہت سے ناممکن چیزیں جو ہے نا ممکن ہو جاتے، اولاد مل جاتی، بہت سے ایسے جو ہے کرامات، خیر عادات بزرگان دین کے سن کے جو ہے وہاں پر وہ گیا، اندھا نابینا، وہاں بیٹھا رہا کہ مجھے آنکھ چاہیے، آنکھ چاہیے۔ تو کوئی اس کو جو ہے نا پیسے دے رہا تھا، کوئی کھانا کھلا رہا تھا۔ وہ دیکھتے ہوئے جب جو ہے دیکھا کہ بغیر محنت کے پیسہ آ رہا ہے، تو وہ جو آنکھ مانگنے کی جو تڑپ سے گیا تھا وہ بھول گیا، اور پیسہ جو ہے اکٹھا کرتے بیٹھا۔ اس طرح کئی سال، 10-12 سال گزر گئے۔ تو اورنگزیب کا وہاں پر جو ہے نا سفر ہوا، وہ دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے نا ہٹا کٹا ہے، بھیک مانگتے بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ آنکھ نہیں تھے، نابینا تھے، تو جو آنکھ والے تھے وہ دیکھ کے چلے گئے، بادشاہ تو بولے کیوں بیٹھا یہاں پر؟ تو وہ بولا کہ میں خواجہ کے دربار میں آنکھوں کا بھیک مانگتے بیٹھا ہوں، اگر یہ پیسے مانگتے بیٹھا تو وہ بادشاہ جو ہے نا مجھے سختی کریں گا۔ وہ یہ سمجھ کے بولا کہ میں آنکھ مانگنے کے لیے بیٹھا ہوں خواجہ کے دربار میں۔ کب سے بیٹھا؟ 12 سال ہو گئے۔ تو غصہ آیا اس کو کہ 12 سال تک آنکھ نہیں آئے، بھی تو یہیں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کو غصہ آ کے بولا کہ میں اب جا کے اندر خواجہ کے دربار میں سلامی پیش کرنے جا رہا ہوں، باہر آنے تک تیرے آنکھ آ جانا، ورنہ تیرا گلا کاٹ دیتا ہوں، تیری گردن ہی اڑا دیتا ہوں۔ تو اب وہ بادشاہ تھا، اس سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ ہیبت زدہ ہو گیا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، تو رونے لگا، تڑپنے لگا کہ خواجہ آپ کوئی مدد
مدد کے لیے کوئی آنے والا تو نہیں ہے، اس کا بادشاہ سے بڑھ کر کون ہے اس کی مدد کرنے کے لیے؟ تو وہ گڑ گڑا رہا، تڑپ رہا، رو رہا، خواجہ تیرے در پہ خون ہو جاتا، مر جاتا ہوں، آنکھ دے دے، اگر آنکھ نہیں ہے تو میں آج جو ہے نا گلا کٹ جاتا میرا۔ اب وہ تڑپ تڑپ کے جو جدت سے، جو تڑپ سے رو رہا تھا، تو بادشاہ باہر آنے تک آنکھ آ گئے، اس کو روشنی آ گئی آنکھوں میں، تو وہ دیکھ رہا سب کچھ۔ اب جیسا ہی وہ بادشاہ آیا، بولا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میرے کو آنکھ آ گئے، بادشاہ میری جان بخشی کر دو اور میرے کو چھوڑ دو۔ تو اورنگزیب بولا کہ یہ 5-10 منٹ، بہت سے بہت آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا، آدھے گھنٹے کے کام کو 12 سال لگایا۔ اگر یہی تڑپ اگر 12 سال پہلے کرتا تو 12 سال پہلے آنکھ آ جاتے تھے۔ تو انسان جو ہے جتنا اللہ کے دربار میں گڑ گڑ آئے گا، تڑپے گا، اسی قدر من جدہ وجدہ، جو تڑپتا ہے وہ پا لیتا ہے اس چیز کو۔ تو اس طرح جو ہے آج اگر کوئی روحانی انسان کو پانے کے لیے اگر تڑپ رہا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس روحانی وجود سے ملا دے۔ تو یہی جو ہے راز حضرت صاحب قبلہ، حضرت مولانا صدیق دیندار چند مسیح صاحب قبلہ قدس العزیز جب اللہ کی طرف سے معمور بن کے کھڑے، ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ آپ کو بشارتوں میں دیکھ کر آ کر یہاں پر بیعت کیے، اور جو ہے جو بچپنے میں بشارتیں دیکھے تھے، آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد، صرف آپ کا چہرہ دیکھ کر ایمان پیدا ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں بیعت کرے، بڑے بڑے قابل ترین لوگ، اور جو ہے غریب و غربا ہر کوئی، کیونکہ انسان کا دل پاک ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال جو ہے روحانی وجود انسان کو ضرور جو ہے وہ ملنے والا ہے، لیکن ہمارے اندر تلاش کرنے کی تڑپ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمانا کہ جب ایسے خریدنے والے روحانی وجود ملے، کیونکہ میں یہ اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے ایسے مرشد کا جو ہے نا روپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اندر کوئی جو ہے نا روحانی طاقت نہیں ہے، بلکہ ایک ڈھونگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خدا وندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ بادشاہ تو بادشاہ ہے، وہ تو انا کے پتلے ہے، دولت میں جو ہے نا وہ مگن ہے، ان کو کوئی روحانیت کا، خدا کی ذات کا اتنا یقین نہیں ہوتا، وہ اپنے عیش میں مست ہیں، اور ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ کوئی بڑا دولت مند ہے، نماز کو بھی نہیں جا رہا، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی پوچھنے کی۔ کوئی حرام کاری کا کام بھی کر رہا تو کیوں کر رہا، پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ سوالات سب جو ہے غریبوں سے ہوتے، دولت مندوں سے نہیں ہوتے زیادہ تر۔ اب اس کو پوچھنے والا اس سے بڑا پاورفل، طاقتور کوئی روحانی وجود ہے تو وہی جو ہے نا اس کو سوال کر سکتا ہے۔ عام آدمی کا جو ہے وہ نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہوتی کہ پوچھنے کی۔ تو اس طرح جو ہے یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو ہے وجودوں کو کھڑا کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینے والے، بڑے بڑے جو ہے نا اسلام کے لیے جو ہے نا میدان سر کرنے والے وجودیں ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہے ایسے جھوٹے انسان بھی ایسے بڑے بڑے بزرگوں کے مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑا بڑا سلسلہ ہے، بڑے جو ہے نا پیر ہیں، لیکن اندر کیا ہے؟ صرف جو ہے نا لفاظی ہے، یا اندر ریاکاری ہے، بدکاری ہے۔ بڑے بڑے گدیوں پہ بیٹھ کر ایسے ایسے کام آپ دیکھ کر جو ہے نا شرمندہ ہو جائیں گے۔ کئی بڑے بڑے جو ہے نا مشائخین مسندوں پہ بیٹھنے والے بدکاریوں میں پکڑے گئے، حرام کاریوں میں پکڑے گئے، اور دیکھنے کے لیے مرشد بنے ہوئے۔ تو اب جو سچے، جو نیک اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگوں کو شک و شبہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جو شملہ پہنے، بال چھوڑے، جبہ قبہ پہنے، یہ بھی اندر سے دھوکے باز ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نا سوال بجا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ ظاہرہ پرستی کو دیکھنے کے بجائے اگر آپ خدا کی ذات پر بھروسہ رکھ کے، مسلح بچھا کے، گر گرا کے، رو کے اگر پوچھیں گے کہ اللہ اس وقت جو ہے نا کون ایسا روحانی انسان ہے جس کے ہاتھ پر میں بک کر اسلام کی خدمت کروں، جس کا خریدنا خدا کا خریدنا ہے، جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تو واللہ ضرور جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کی رہبری کرے گا۔ تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ رَبُّكُمْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ اگر کسی کو اللہ کی پرواہ نہیں تو اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں۔ آپ اگر جو ہے
تڑپیں گے اس کام کے لیے، ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ اس وجود تک آپ کی رسائی کرا دیتا۔ تو یہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ ان اللہ اشترا، اللہ خریدنے والا ہے، تو اللہ در حقیقت اللہ والے کا خریدنا اللہ کا خریدنا ہے۔ اس لیے جو ہے ایک روحانی انسان کا آنا اللہ کا آنا ہے۔ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ آدم جو ہے وہ خدا تو نہیں ہے، لیکن جب آدم میں خدا کی تجلیات جو ہے نا اس کے اندر پناہ ہو جاتی ہیں تو وہ اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے آپ جو ہے لوگ کتابوں سے، عالموں سے، جیسا منسپلٹی کے دفتر میں کوئی ایڈریس نکالتے ہیں، کسی کا پتہ نکالتے ہیں، کسی کی جو ہے نا پراپرٹی کا پیپرز نکالتے ہیں، اس طرح جو ہے اللہ کو پیپروں میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپروں میں نہیں ملتا اللہ تعالیٰ، پیپر کا اللہ جو ہے نا لکھا ہوا الف لام لام، اللہ جو ہے نا یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے، یہ تو نام ہے خدا کا۔ آپ کا اگر کسی کا آئیڈینٹی کارڈ اگر مل جائے، وزٹنگ کارڈ، تو آپ جو ہے نا کارڈ کو جو ہے نا مکان سمجھ کے گول پھرتے یا اس تک پہنچتے جس کا ایڈریس آپ کو ملا۔ تو قرآن میں خدا کا ایڈریس ہے، خدا کا پتہ ہے قرآن پاک میں کہ اللہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، کس کے ساتھ ہے، یہ جو ہے ایڈریس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ۔ تو جب جو ہے نا اس کے اوصاف کسی مومن سے ملتے ہیں، ایک مومن کا پانا خدا کا پانا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی اتباع ہے۔ تو اس طرح جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو کر جو وجود میدان میں کھڑا ہوا ہے، تو در حقیقت اس کا بولنا خدا کا بولنا ہے۔ گفتہ گفت اب اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کا بولنا خدا کا بولنا ہے۔ گفتہ گفت اللہ اس کی زبان سے اللہ بول رہا ہے، اگرچہ کہ وہ زبان بندے کی ہے۔ اور ایک بات مولانا روم فرماتے ہیں کہ آپ درکوزہ من، آپ درکوزہ من، پانی جو ہے نا وہ کٹورے میں ہے، گرد جہاں می گردم، اور میں جو ہے گول پھر رہا ہوں، تشنہ دہاں می گردم، کہ میں پیاسا پھر رہا ہوں، یار در خانہ من گرد جہاں می گردم، کہ یار جو ہے نا میرے خانے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں دنیا میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو آپ جو ہے اپنے وجود میں خودی میں خدا کو تلاش کریں، خودی کو جو ہے اللہ کی راہ میں لگا دیں، تو آپ کی جب خودی بیدار ہو جاتی تو آپ کو خدا مل جاتا، خدا والا مل جاتا۔ تو اس لیے جو ہے ہر دور میں روحانی لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہی اصل اسلام کے نمائندے، اصل اسلام کے علمبردار ہوتے ہیں۔ تو ایسے وجودوں کے ساتھ ہو کر اپنی جان اور اپنا مال لٹا دینا، یہ اسلام کے لیے لٹانا ہے، اور انہی سے اسلام کا غلبہ دنیا کے اندر ہے۔ تو بہرحال جو ہے آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پیر کا حلیہ بنائے ہوئے ہیں، نہ ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے کوئی واسطہ ہے، نہ تبلیغ اسلام سے کوئی واسطہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے خانقاہیں ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں کیوں آئے تھے؟ اسلام کے غلبے کے لیے آئے، اور اسی سے ان کی اللہ تعالیٰ شان و عظمت ہندوستان کے اندر بڑھا دیا۔ آج ان کے سلسلے پہ، ان کی گدی پہ بیٹھنے والے اس کام سے کوسوں دور ہے، صرف جو ہے پیسے وہاں پر اکٹھا کرنا، زیادہ تر محل بنانا، گدیاں بڑے سے بڑے کرنا، بہت سے بہت جو ہے واضح و نصیحت کر دینا، کچھ جو ہے قرآن کی آیتیں یاد کر لینا، کچھ واقعات احادیث یاد کرنا، کچھ جو ہے نا تاریخی واقعات یاد کر لینا، بیان کرنا، یہی ہے۔ لیکن غیروں کے پاس جا کر، مندروں میں جا کر جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز اسلام کو پیش کرتے تھے، بڑے بڑے دشمنانہ اسلام سے مخاطب ہوتے تھے، کیا یہ جذبہ ہے آج ان گدی نشینوں میں، وہ گدی پہ بیٹھنے والوں میں؟ حضرت خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز، اتنا بڑا جو ہے نا آستانہ ہے دکن میں، کیا وہاں پر تبلیغ ہو رہی ہے؟ سجادہ صاحب آئیں گے تو پورے جو ہے نا بن ٹھن کے سور کے آئیں گے، زیارت کریں گے، چلے جائیں گے۔ ہزاروں غیر مسلمین آتے وہاں پر، ہزاروں، کیا ان کے سامنے اسلام کی بات رکھتے ہیں؟ ان کو اسلام کا پیغام سناتے ہیں؟ تبلیغ اسلام کا کام جاری ہے؟ کیا ایسے مبلغین وہاں پر تیار ہوتے ہیں
جو اسلام کے لیے میدان میں نکل جائیں، جان اور مال کا جو ہے نا سرمایہ پیش کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں ہے. کتنے بڑے بڑے جو ہے نا آستانے ہیں ہندوستان کے اندر، ہزاروں آستانے ہیں. کلیر شریف ہے، جو ہے پینکنڈا ہے، با فخر الدین رحمت اللہ علیہ کا دربار ہے. کتنے بڑے، یہ اولیاء اللہ کس لیے آئے ہندوستان میں؟ یہ اسلام کے رہنما بن کے آئے، داعی اسلام بن کے آئے. اور صرف ان کا حلیہ بنا لینا اور جو ہے دنیا کی لذتوں میں خود جو ہے نا پڑے ہوئے رہنا، ان سے کیا نسبت ہے؟ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. نہ جو ہے حیدری جو ہے نا فقر ہے تمہارے اندر، نہ دولت عثمانی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ خیبر پچھاڑے، بڑے بڑے میدان سر کیے، وہ جذبہ تو تمہارے اندر ختم ہو گیا. اور نام جو ہے نا ہم علی کے سلسلے والے ہیں، علی کا نام لینے والے. صرف علی کا نام لینے سے علی والے نہیں ہوتے، علی کا کام کرنے والے علی والے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جذبہ اپنے اندر لے کر میدان میں اترنا. اولیاء اللہ کے آستانوں پر آپ اس مقام پہ، آپ دیکھیے اگر کسی کو وزیر اعظم کے مقام پر بٹھا دیے اور وہ کام نہیں کر رہا تو جنتا چھوڑتی کیا؟ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی. اگر اپنی جو ہے نا دولت اپنی ذات کے لیے جو ہے نا گھپلے کرتے بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا جو ہے نا مقام مل گیا اور وہاں پر لوٹیروں کا کام کر رہا ہے، تو جو ہے لوگ چھوڑتے کیا اس کو؟ قانون چھوڑتا نہیں. اور یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے جو ہے ایک چور بھی بیٹھا ہوا ہے بڑا جو ہے نا مرشد بن کے، اور ایک زانی بدکار بھی بیٹھا ہوا ہے. نہ نمازیں ہیں، نہ دین کی تبلیغ ہے، نہ جو ہے نا شریعت اسلام کا کوئی لحاظ ہے. بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے، بات جو ہے نا شراب کباب میں لگے ہوئے ہیں، شراب خور ہیں، ایسے ایسے برائیوں میں مبتلا ہیں، اور اپنے آپ کو مرشد جو ہے نا مرشد کا وہ پرچار کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا سمجھا رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرے، آپ کا کام اختیار کرے، میدان میں تبلیغ کے لیے میدان میں نکلے. اور اگر آپ کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہے، اگر میدان میں نکلیں گے تو وہ کمزوریاں بھی جو ہے ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ، آپ کے اندر روح اسلام پیدا کرتا. تو بہرحال ان چیزوں کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے کہ خدا کے سامنے اگر آپ جو ہے یہ دعا کریں گے، طلب کریں گے، تو ضرور آپ کو اللہ روحانی وجودوں سے ملا دے گا اور میدان میں کام کرنے والے بنائے گا. تو اتنے بڑے بڑے آستانے، اگر یہ آستانے، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ لوگ آج مسلمانوں کے دشمن ہیں، غیر جو اسلام سے جو ہے نا دور ہیں، ویسے لوگ اولیاء اللہ سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، آستانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں. اب اس ذریعے سے لوگ جو ہے نا کتنے بڑے بڑے تبلیغ اسلام کے، اشاعت اسلام کے کام کر سکتے تھے، لوگوں کو اسلام کا تعارف کرا سکتے تھے. لیکن جو ہے بالکل یہ صوفیانہ کام، جو فقیرانہ کام ہے، یا جو روحانی میدان اولیاء اللہ کا جو میدان ہے، وہ بالکل جو ہے نا سست پڑا ہوا ہے، کوئی آگے بڑھنے والا نہیں ہے. اور بیٹھے ہوئے تو قوالی، زبردست ڈھول باجے قوالی لگائیں گے اور خود جو ہے نا ناچیں گے اور بڑے بڑے جو ہے نا رقص کریں گے، پیسے لٹائیں گے، لاکھوں روپے لٹا رہے ہیں پیسے. کیا صحابہ اکرام پہ یہ دولت جو ہے نا پیسے گن کے لٹاتے ہوئے قوالی کرتے ہوئے بیٹھے میدان میں رہے؟ ہم تو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. دہر میں پیسوں کے لیے آج صرف الفاظ میں جو ہے رقص کر رہے ہیں، اور میدان میں صحابہ اکرام جو ہے تلوار لے کے میدان میں رقص کرے، وہاں پر اپنا جو ہے نا کلیجہ کٹا دیے، اپنے ہاتھ کٹا دیے، اپنا سر کٹا دیے. یہ سنت جو ہے نا کوسوں دور ہے مشائقین سے. علماء بھی اگر ہے تو علماء کے اندر بھی یہی کمیاں ہیں، صرف جو ہے مدرسے کے حد تک اپنے جو ہے گھومرے کبوتر جوڑو کے در پر غٹر صرف جو ہے نا مسجد اپنے جو ہے نا مدرسے اسی میں جو ہے اسلام کو جو ہے نا تلاش کریں، یا اسی میں اسلام کو پیش کر رہے ہیں. میدان خالی پڑا ہوا ہے. بہرحال یہاں پر صحابہ اکرام جس طرح جان اور مال لٹا کر اسلام کو غالب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جان و مال مانگ رہا ہے وہ کسی اپنا گھر دولت کے بنگلہ بنانے کے لیے نہیں بنا، بلکہ اسلام کے لیے آپ کی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ طلب کر رہا ہے. صحابہ اکرام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دولت پیسہ جو ہے نا تعالیٰ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم تزکہم بہا، اللہ کے رسول کو حکم رہا ہے کہ آپ مومنین سے جو ہے نا مال لیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ تو مال کی بھی ضرورت تھی اسلام پھیلانے کے لیے، وجودوں کی بھی ضرورت تھی، مہاجرین اور انصار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو جماعتیں بنائیں، مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے آئے اور رات دن اسلام کی تبلیغ میں لگے، اور انصار جو پیسہ کماتے تھے، تجارت کرتے تھے، تجارت کرنے والے مدینے میں مدنی بھی تھے، مکے کے لوگ بھی تجارت کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، وہ بھی تاجر بن کر تجارت کرتے تھے۔ تو دو گروپوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بانٹے، ایک پیسہ تجارت کر کے پیسہ اسلام کے لیے لگانے والے، اور ایک جو ہے نا پورا اپنی زندگی جو ہے نا سیکریفائس کر کے وقف ہو کے اسلام کی تبلیغ کرنے والے۔ ان دو وجودوں سے جو ہے اسلام ہمیشہ سربلند ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کی حدیث پاک ہے کہ دو انسان قابل رشک ہیں، ایک وہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا اور لوگوں میں پانی کی طرح بہاتا ہو، اور ایک وہ انسان جو اللہ نے جس کو دولت دیا پانی کی طرح اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنی دولت کو بہاتا ہو۔ یہ دو انسان قابل رشک ہیں۔ باقی جو ہے دنیا کمانے والے، بنگلہ بنانے والے، کار جو ہے نا دنیا کی جو ہے نا بڑے بڑے گاڑیاں خریدنے والے، یہ اللہ کے پاس ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت اس کی ہے جو اسلام کے لیے اپنی جان لٹائے اور اپنا مال لٹائے۔ یہی جو ہے دنیا کو جنت بنانے والے اگر ہیں تو یہی دو وجود ہیں۔ تو بہرحال جو ہے اسلام ایسی رحمت لے کے آیا ہے، قرآن کریم ایسی دولت ہے، اس کی اشاعت کے لیے ہماری ساری صلاحیتیں، ساری دولت اگر اس پہ لٹ جائے تو ہم خوش نصیب ہیں۔ اللہ جو ہے ہماری دولت کو لے کر ہمیں جو ہے مذاق در مذاق جو ہے نا نوازنے والا ہے۔ ہماری دولت کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے دین کے سامنے، ہماری جان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے سامنے، قرآن کے سامنے، قرآن کے پیغام کے سامنے۔ ایسی جو ہے صلاحیتیں صحابہ کرام اپنے لگا دیے۔ تو برحال یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ یقاتلون فی سبیل اللہ، یقاتلون فی سبیل اللہ، جنگ کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا کاٹتے جاؤ، مارتے جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ تم جو ہے اسلام کے لیے لڑنے کی بھی اگر ضرورت پڑے تو میدان میں اتر جاؤ۔ اور لڑنا جو ہے یہ ہر دو قسم سے ہے۔ ایک تو جو ہے تبلیغ اسلام کا پہنچانا بھی ایک جو ہے نا مجادلہ ہے، ایک جنگ ہے، ایک جو ہے نا بہت بڑا مارکہ ہے۔ آپ ظالم کے سامنے جا کر اسلام پیش کریں تو بہت بڑی جنگ ہے دوسرے معنی میں۔ اور اگر حالات اگر جہاد کے، جنگ کے پیدا ہوئے تو پیچھے پلٹ کے بھاگنا نہیں۔ منافقین کے لیے سب سے بڑی موت کیا تھی؟ جنگ کا جب معاملہ آ جاتا، لڑنے کا کسی سے جو ہے نا پنگا لیے، دشمنی مول لیے، وہاں لڑنے کی نوبت آتی تو فوراً جو ہے نا پیر پیچھے کر کے بھاگ جاتے تھے۔ جنگ احد میں ایسا ہی ہوا، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، وہ فوج لے کر واپس بھاگ گیا۔ اور جو ہے صلح حدیبیہ کے وقت بھی بہت سے لوگ یہاں پر رہ گئے، یہ تو بغیر ہتھیار کے جا رہے ہیں، وہاں پر ابو سفیان جو ہے صحرا میں ذبح کر دیں گا، ہم کیوں جائے؟ سب جو ہے نا جتنے جان کو بچانے والے تھے یہ سب جو ہے نا یہاں پر بیٹھے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ اسی طرح جنگ خندق میں بھی ایسا ہی کرے، دھوکہ دیے، یہودی دھوکہ دیے اللہ کے رسول کو، اور یہودی دھوکہ دیے تو وہ تو اسلام کے باہر تھے، لیکن مسلمان جو ہے نا جو بظاہر طور پر اسلام قبول کرے ہوئے تھے وہ بھی جو ہے لڑنے کے لیے موت آتی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے اپنے جب وجود کو بیچ دیے ہیں، دولت جو ہے اسلام کی لگا دی ہے، تو جب تمہارا ہے ہی نہیں تو تم ڈر رہے کیوں؟ یہ جو ہے ایک شاعر فرماتے کہ میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے سو تیرا ہے، تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا سو میرا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو ہم حقیقی معنوں میں الفاظی طور پہ بول دیتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ ہم اللہ کے ہیں۔ جب مرنے کا وقت آ گیا، اللہ جو ہے جب آگے کوئی میدان میں کام لینا چاہتے تو پیچھے ہٹ جاتے، یہ سمجھتے ہیں کہ میری دولت اور میری جان میری ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ تو یہی جو ہے انسان منافق بن جاتا اور اللہ کے روحانی نعمتوں سے جنم محروم ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑے حقائق ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اور جو ہے انجیل میں، قرآن میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے دلائل ہیں، کہ وہاں پر بھی جو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے حواریوں، تم جو ہے یہودیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے
اپنے کپڑے بیچ کے ہتھیار خریدو، لڑو۔ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو جو ہے وہ لڑنے کا میدان میں جہاد کے لیے ہمیشہ اپنے لوگوں کو بھارتے تھے۔ تو اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ ہی بول رہا کہ تم دین کے لیے میدان میں جو ہے اگر لڑنا پڑا، اس جو ہے نا سچائی کو، حقیقت کو، اور اس جو ہے نا پاکیزہ تعلیمات کو پیش کرنے کے لیے آپ کو اگر لڑنا بھی پڑا تو میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نیک وجودوں کی فیض و صحبت عطا فرمائے، اور نیک جو ہے نا لوگوں سے اور نیک روحانی وجود سے اللہ تعالیٰ ہمارا لقا کرائے، یہ دعا کرتے رہنا ہمیشہ۔ تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ تمام سے دین کی خدمت لے گا، اور اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر علم و عرفان پیدا کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت لے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔